إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات خواتین اسلام، اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں 3 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، جو ابھی آپ نے میری زبانی بھی سنی ہے. ان آیات میں سے دوسری آیت جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس کو تم پکارتے رہتے ہو، جس سے تم مانگتے رہتے ہو، جس سے تم سوال کرتے رہتے ہو، اور اسی طرح والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو. خصوصی طور پر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، چاہے بہن بیٹی کا نکاح کرنے کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا ہو، کیونکہ رشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خونی رشتہ جو ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک وہ رشتہ جو کہ قائم ہوتا ہے اپنی ماں اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرنے کی وجہ سے. جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. تو جن کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ہے ان کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والارحام، ان رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا؟ معنی یہ ہے کہ تم ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور ان رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو خوشگوار بنانا. تعلقات کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. آپ نے نیکی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی. اچھا سلوک کرنا ہے، بد سلوکی نہیں کرنی. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاص طور پر بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے اپنے خصوصی رشتہ داروں کے ساتھ. یہ وہ حکم ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر ذکر کرتے تھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ.
ایمان والو تم اپنے رشتہ داروں کے متعلق اپنے تعلقات کا جائزہ لو. آپ کے تعلقات آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کس قسم کے ہیں؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، احسان کرتے ہو، یا پھر آپ ان سے بد اخلاقی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہو، بدسلوکی اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ سورۃ الرعد ہے اور اس کی آیت نمبر 19 ہے. اللہ تعالی نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. اس قرآن مجید سے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عقل و دانش دی ہے. عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور عقل والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سمجھدار لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے شعور کی حد تک، ہماری سمجھ کی حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوگا بڑا سمجھدار ہوگا، جو انجینئر بن گیا وہ بہت ہی سمجھدار، بہت ہی لائق و فطین ہوگا، جو اچھی تعلیم حاصل کر گیا ہمارے نزدیک وہ بڑا سمجھدار. حالانکہ تعلیم اور سمجھداری یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. ایک بندہ بہت ہی اچھی تعلیم رکھنے والا ہوگا لیکن سمجھدار نہیں ہوگا، اور ایک بندہ تعلیم میں زیرو ہوگا لیکن بہت ہی سمجھدار ہوگا. اس لیے کبھی بھی اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں کہ اگر کوئی بندہ بہت ہی تعلیم یافتہ ہے تو بڑا سمجھدار بھی ہوگا، ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. عقل والے، سمجھ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. میں مختصر طور پر، وہ صفات کافی ساری ہیں لیکن مختصر طور پر ذکر کر دیتا ہوں. فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ. ان کی پہلی صفت یہ ہے سمجھدار لوگوں کی کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا اس کو وہ پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق. پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. اور اس چیز کو ملاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ رشتہ داری ہے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناتے ہیں. اگر ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو وہ ان کو درگزر کر دیتے ہیں. یہ سمجھدار لوگوں کی صفت ہے. اور اسی طرح وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اور برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. اور وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر صبر بھی کرتے رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. نماز بھی قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا اس سے وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور چھپا چھپا کر بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. اور پھر اگر وہ برائی کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تاکہ نیکی برائی کو ختم کر دے. یہ جو سمجھدار لوگوں کی صفات ہیں، جو لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار. ان کے لیے بہترین گھرانہ ہے، بہترین گھر ہے. کیا ہے وہ بہترین گھر؟ جنات عدن یدخلونها. ہمیشہ رہنے والی جنات کے اندر داخل ہوں. میرے عزیز بھائیوں، یہ ہیں وہ سمجھدار لوگ جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو بہترین انجام ان کے لیے تیار کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے والی جنات ہیں جن کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیوں، ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے قطع رحمی کرنے والوں کا انجام بھی ذکر فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے والوں کا انجام ذکر فرمایا کہ ان کے لیے بہترین جنات ہیں، بہترین باغات ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ قطع رحمی کرنے والے جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں، ان سے بدسلوکی کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، خواہ مخواہ ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا اس چیز کو یہ توڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. فرمایا اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب آپ ذرا مقارنہ کریں، کمپیریٹیولی دیکھ لیں کہ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور قطع رحمی کرنے والوں کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے ہمیں آج اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے اندر کھڑے ہیں. صلہ رحمی کرنے والوں کے اندر کھڑے ہیں یا پھر قطع رحمی کرنے والوں کے اندر کھڑے ہیں.
پھر یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم قطع رحمی کرنے والے ہیں تو پھر آگے خسارہ جو ہے، جو دنیا کے اندر بھی ہے، قبر کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے، وہ خسارہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صلہ رحمی ہے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر کی بات ہی کہا کرے ورنہ پھر خاموش رہا کرے۔ تین باتیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ایک سچے ایمان والا شخص جو ہے، جس کے دل میں ایمان سچا ہوگا اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، تو وہ تین کام ضرور کرے گا۔ اس کے پاس مہمان آئے گا تو وہ اس کا اکرام کرے گا، اور اس کے رشتہ دار ہوں گے تو ان سے صلہ رحمی کرے گا، اور وہ ہمیشہ خیر کی بات ہی کرے گا ورنہ پھر وہ خاموش رہے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کو پھر اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان کس پائے کا ہے، ایمان ہے بھی کہ نہیں اس کے دل کے اندر۔ کیونکہ اللہ کے رسول تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، لیکن اگر یہ صلہ رحمی نہیں کر رہا، خامخواہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الجھ جاتا ہے اور خامخواہ اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی بدتمیزی کرتا ہے اور ان کے احسان کا بدلہ زیادتی کے ساتھ دیتا ہے، تو پھر اس کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ قائم بھی ہے یا قائم نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے دو چار فضائل میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جائے، اس کو کھلا رزق دے دیا جائے وافر مقدار کے اندر، جو اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کر دے اور اس کی ضرورتوں سے بھی بچ جائے۔ وافر مقدار میں اگر کوئی رزق حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت دے دی جائے، عمر اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی ہے اتنی ہی رہے گی، لیکن بعض اوقات ایک کم عمر والا انسان اتنے کام کر جاتا ہے جو اس کے مرنے کے کئی سو سالوں بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اس کی آل اولاد کے اندر وہ کام باقی رہتے ہیں، اس کا اخلاق باقی رہتا ہے، اس کی تعلیمات باقی رہتی ہیں، اس کا علم باقی رہتا ہے، اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کی زندگی کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک بندہ 80 سال پاتا ہے، 90 سال، 100 سال پاتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر کے جاتا اپنی زندگی کے اندر، تو اس کی اس لمبی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کی زندگی کے اندر برکت ڈال دی جائے، کہ وہ ایسے کام کر جائے اپنی دنیا کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور اس کو فائدہ پہنچتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے فلیصل رحمہ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ رزق کے اندر وسعت کون نہیں چاہتا ہے اور عمر کے اندر برکت کون نہیں چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص ان دونوں چیزوں کا متمنی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، آج آپ خود جائزہ لے لیں اپنے خاندان کے اندر بھی اور اپنے جاننے والوں کے رشتہ داروں کے اندر بھی آپ جائزہ لے لیں، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوگا اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، اس کی زندگی کے اندر بھی برکت نظر آئے گی۔ لیکن جو شخص چاہے وہ کروڑوں کا مالک ہو، ظاہری طور پر کیا ٹھاٹ باٹ ہو اس کی، وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہتا ہو، لیکن اس کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کی عمر کے اندر برکت نہیں ہوگی، کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں ضائع اور برباد کر دیتا ہے اپنی زندگی کے خاص لمحات، وہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے، زندگی کے اندر کوئی برکت ہی نہیں ہے، بےہودہ کاموں کے اندر، ناجائز اور حرام کاموں کے اندر اس کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، ہر لمحے وہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کو پرواہ تک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قطع رحمی کرنے والے جو لوگ ہیں، نہ تو ان کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے چاہے وہ کروڑوں کماتے ہوں، اور نہ ہی ان کی عمر کے اندر برکت ہوتی ہے کہ عمر کے اندر تھوڑے سے وقت کے اندر کوئی ایسا کام کر جائیں جو ان کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ثابت ہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے تعلموا من انسابکم، اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم حاصل کیا کرو۔ آج ایک المیہ یہ بھی ہے نا، خود ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہماری پھوپھی ہے، یہ ہماری خالہ ہے، یہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں۔ اپنے رشتہ داروں، خونی رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور ماں باپ اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے متعارف کروائیں، ان کی جان پہچان ہو، ان کا میل ملاپ ہو، تعلقات اچھے سے اچھے بنے، اولاد کو بھی احساس ہو کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں جن سے ہم نے صلہ رحمی کرنی۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ تعلموا، سیکھو، من انسابکم، کون ہے تمہارے رشتہ دار۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ما تصلون به ارحامکم، تم اگر سیکھ لوگے، جان لوگے، پتہ چلا لوگے کہ کون کون رشتہ دار ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تم صلہ رحمی بھی کر سکو گے۔ اور اس کے پھر 3 فائدے ہیں۔ محبت فی الاہل، ایک تو گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، پیار و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مال کے اندر برکت آتی ہے، ثروت آتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ کہ زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کو یہ صلہ رحمی جو ہے یہ جنت تک لے کے جائے گی۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اچانک ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا، نکیل کو پکڑ کے روک لیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اخبرنی بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک اجنبی انسان اچانک آتا ہے سفر کے دوران اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر اس قسم کا سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اس صحابی نے، اس بندے نے کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے سوال کی داد دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے کتنا اچھا سوال کیا، اور پھر آپ نے اس کو فرمایا کیف قلت، اپنا سوال ذرا ریپیٹ کرو، دوبارہ کرو، تم نے کیا کہا؟ اس شخص نے پھر وہی سوال کیا۔ صحابہ کرام بھی متنبہ ہو گئے، خبردار ہو گئے کہ پتہ نہیں اس بندے نے کیا سوال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو اپریشیٹ کیا اور اس کو دوبارہ سوال کرنے کا کہا۔ تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ کیا زبردست سوال کیا، کتنا خوبصورت سوال کیا اس بندے نے۔ اور اس کا یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، اور کون سے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جو ہمیں جہنم کے قریب کرنے والا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو 4 یا 5 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک یہ کہ تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وتقیم الصلاۃ، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، وتصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناتے رہنا، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا دع الناقہ، میری اونٹی کو چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ وہ شخص جب چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امر به دخل الجنہ، اگر اس نے ان تمام باتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تھامے رکھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کیا، نمازیں بھی پابندی سے پڑھتا رہا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا اور صلہ رحمی بھی کرتا رہا، اگر ان کاموں پہ مضبوطی سے عمل کرتا رہا دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ صلہ رحمی آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور پھر اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ جیسے جیسے صلہ رحمی کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ صلہ رحمی سے دور ہوں گے ویسے ویسے آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے، قامت الرحم، یہ رشتہ داری کھڑی ہوگی، رشتہ داری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی، کہنے لگی ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یہ مقام ہے اے اللہ تیری پناہ پکڑنے کا قطع رحمی سے، اللہ قطع رحمی سے پناہ پکڑنے کا یہ مقام ہے، اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ رشتہ داری کہہ رہی اللہ رب العزت سے، اللہ سے ریکویسٹ اپیل کر رہی ہے کہ اللہ میں قطع رحمی سے بچنے کی تجھ سے دعا کرتی ہوں، پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں، ان اصل من وصلک، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا، وان اقطع من قطعک، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں سے کٹ جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور چلا جاتا ہے۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بلکہ یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بات آپ کے علم کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ یہ پہلا خطبہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات پہ ہر اس شخص کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا۔ دو مقامات پہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ایک تو وہی سورۃ الرعد کے اندر جہاں وہ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے جنت کا ذکر ہے، وہاں اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے نہیں توڑتے ہیں، بدسلوکی کرتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اولئک لهم اللعنة، ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت، یعنی وہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے دھتکار دیے جاتے ہیں، رحمت باری تعالی سے وہ دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا مقام سورۃ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمى ابصارهم فهل عسیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمى ابصارهم۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ اگر صلہ رحمی کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور اگر آپ قطع رحمی کریں گے تو آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے کٹ آف ہو جائیں گے، رحمت باری تعالیٰ آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے دھتکار دے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل ہوں اور قطع رحمی سے اجتناب کریں، اور اگر کوئی رشتہ دار ہم سے قطع رحمی کی کوشش کرتا ہے ہم اس سے ہمیشہ صلہ رحمی کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، قطع رحمی کرنے کے جو برے نتائج ہیں ان نتائج میں سے ایک نتیجہ آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے۔ اس کا دوسرا برا انجام یہ ہے، دوسرا برا نتیجہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو کہ قطع رحمی کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگتا اور پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنی روش پہ چلتا رہتا ہے، اسی طرز عمل کو اختیار کیے رکھتا ہے، ضد اور ہردبی پہ قائم رہتا ہے،
کہ ہمیشہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنی ہے، کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ زیادتی کے ساتھ دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ بد اخلاقی بدتمیزی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کو آخرت میں جو سزا ملے گی اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دے دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، کوئی ایسا گناہ کہ جس کے اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے اور اس کے لیے مع ما يدخر له في الآخرة، آخرت میں اس کے لیے جو عذاب ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس گناہ پر انسان کو سزا دیتا ہے وہ دو گناہ ہیں، البغی وقطیعۃ الرحم، ایک تو ظلم ہے، ظلم کا بدلہ قیامت کے دن بھی ملے گا ظالم کو، اس کی سزا ملے گی، اور ظلم کا بدلہ ظالم کو دنیا کے اندر بھی دے دیا جائے گا، اس کو سزا چکھا دی جائے گی، اس کو مزہ چکھا دیا جائے گا ظلم کا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا گناہ قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کرنا ہے۔ جو شخص قطع رحمی کرنے پہ تلا رہتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اور رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر نہیں بناتا، تو اس کو آخرت میں تو جو سزا ملے گی، دنیا کے اندر بھی اس کو سزا دے دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں فوری طور پر جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ کس قسم کا ہے، اور ہمیں بہتر سے بہتر تعلقات قائم کرنے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور خوشگوار تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ اور پھر آخرت میں جو سزا ہوگی وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث توجہ سے سنیے گا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مدمن الخمر، ایک وہ بندہ جو کہ نشہ آور چیزوں کو ہمیشہ استعمال کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، نشہ آور چیز ہمیشہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور اس پر بھی ذرا آپ سوچ لیں کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں جو ہمیشہ نشے پہ لگے ہوئے ہیں، خصوصی طور پر سگریٹ نوشی، جو کہ حرام ہے اسلام کے اندر، اس کے پینے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ نشے والی چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا وقاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ مصدق بالسحر، جو بندہ جادو کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جادوگر کے پاس جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جادوگر جھوٹا ہوتا ہے۔ جھوٹے کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ اس کے جھوٹ کو مان رہے ہیں، آپ اس کے کفر پہ ایمان لا رہے ہیں، آپ اس کے باطل پہ ایمان لا رہے ہیں، تو اگر آپ اس کی تصدیق کریں گے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور برا انجام میرے عزیز بھائیوں، کس قدر خطرناک نتیجہ ہے قطع رحمی کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ، بنو آدم کے اعمال ہر خمیس کو، ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بنو آدم کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس دن اگر اس نے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گی، اس دن اگر اس نے روزہ رکھا ہے قبول نہیں ہوگا، اس دن اس نے اگر صدقات کیے ہیں قبول نہیں ہوں گے، اس نے اور کئی نیکیاں کی ہوں، عبادات کی ہوں، قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، انتہائی سیریس معاملہ ہے، اس لیے اس کی سنجیدگی کو سمجھے، اس کی سنگینی کو سمجھے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائیں۔ اب آخر میں بس یہ ایک نقطہ بیان کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ بدلے میں صلہ رحمی کرے، اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں نے صلہ رحمی کی، یہ اس کے بدلے میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہے، اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ولیکن، لیکن صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں وہ ہوتا ہے
الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، کہ اگر اس کے ساتھ تعلقات کو توڑا جاتا ہے تو یہ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے رشتہ دار اس سے بدتمیزی کرتے ہیں، یہ اس سے اچھا سلوک کرتا ہے. ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے. حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے قطع رحمی کی جائے تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعوني، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں. واحسن الیہم ویسیئون الی، میں ان سے احسان کرتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. واحلم عنہم ویجہلون علی، میں ان کی زیادتیوں پر بہت ہی حلم اور برداشت سے کام لیتا ہوں، لیکن وہ لوگ تو مجھے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ مجھے جو ہے وہ بدتمیزی کرنے پہ تل آتے ہیں. میرے حلم کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں؟ اپنی جہالت کے ساتھ. میں حلم کا مظاہرہ کرتا ہوں، صبر برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوں، لیکن اس کا بدلہ کیا آتا ہے؟ اس کے بدلے میں وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سنیے. اور اکثر و بیشتر اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لئن كنت كما قلت، اگر تو واقعتاً تم ایسے ہی کرتے ہو جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، فكأنما تسفهم المل، کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ تم ان کے منہ کے اندر راکھ ٹھونس رہے ہو، ان کو تم راکھ کھلا رہے ہو. ظاہر ہے کہ راکھ کھانے سے اذیت پہنچتی ہے، راکھ کھانے والی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کے منہ میں راکھ ٹھونسیں گے تو ظاہر ہے اس کو اذیت پہنچائیں گے. گویا کہ آپ اچھا سلوک کر کے، صلہ رحمی کر کے آپ ان کے منہ کے اندر راکھ جو ہے وہ ٹھونس رہے ہیں. وَلَا يَزَالُ مِنْكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جب تک تم اسی طرح کرتے رہو گے جیسا کہ تم کر رہے ہو کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تم احسان کرتے ہو وہ بدسلوکی کرتے ہیں، تم حلم دکھاتے ہو وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو. اگر تم جب تک اسی طرح سے کرتے رہو گے تب تک اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارا ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا جو کبھی بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ہر مرحلے پہ، ہر سٹیج پہ، ہر موڑ پہ زندگی کے اندر وہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. وہ مدد کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے یقیناً وہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. تو اس سے میرے عزیز بھائیوں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اصل میں صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والوں کے اندر شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں صلہ رحمی کے ثمرات اور فوائد اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق دے جن میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو کہ جنت سے دور کرنے والے اور جہنم کے قریب کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک قطع رحمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ رکھے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.